میں چوری کا شور۔ پزا پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، مگر وہاں کے لوگ بڑے کھانے پینے کے شوقین تھے۔ ہر گلی میں خوشبو اڑتی تھی، کبھی بریانی کی، کبھی پزے کی، کبھی کڑک چائے کی۔ مگر ایک دن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ جمیل چچا جو ہر صبح گرم گرم پزا بناتا، چیخا، میرا پزا غائب! کون ظالم ہے جو میری خوشی چرا لے گیا؟ اسی دن دودھ والے اکرم نے بتایا کہ اس کا دودھ بھی چوری ہو گیا۔ پھل والی آنٹی نے شکایت کی کہ ان کی انگور اور آم غائب ہو گئے۔ سب حیران تھے۔ تیمور، ایک ہوشیار بچہ، بولا، یہ خوراک کا دیوانہ لگتا ہے، ہمیں چور کو پکڑنا ہوگا۔ جب وہ لوگ جمیل چچا کی دکان کے باہر پنیر کے لکیر دیکھتے ہیں تو سب حیران رہ جاتے ہیں۔ وہی لکیر ان کے اگلے قدم کی راہ دکھاتی ہے۔ تیمور اور اس کی ٹیم، علی، مریم اور ببلو، رات کو پہرہ دینے نکلے۔ سب نے کالا چشمہ، ہیڈ فون اور واکی ٹاکی لے رکھی تھی، جیسے کوئی جاسوس فلم ہو۔ ببلو بار بار کہتا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اگر کوئی جن چور ہوا تو۔ سب نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ آدھی رات کو ایک جھاڑی بلی اور علی نے فوراً کیمرے کا فلیش آن کر دیا۔ زمین پر پنیر کی لکیر آگے جنگل کی طرف جا رہی تھی۔ مریم نے کہا، یہ چور پنیر کا عاشق ہے، بہت عجیب ٹیسٹ ہے۔ سب نے فیصلہ کیا، صبح ہوتے ہی وہ جنگل کا رخ کریں گے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی بچوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ایک درخت کے نیچے زمین میں چھوٹا سا دروازہ تھا اور اس پر لکھا تھا، صرف پنیر والے آئیں۔ تیمور نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہی سب دنگ رہ گئے۔ اندر ایک بڑا سا کیمرہ، دیواروں پر پزا، برگر، چاکلیٹ، چپس اور ہر قسم کی خوراک لٹک رہی تھی۔ بیچ میں بیٹھا تھا ایک موٹا سا چوہا، چشمہ پہنے، ٹی وی دیکھتے اور پزا کھاتے ہوئے۔ بچوں کو دیکھ کر وہ چونکا، پھر چیخا، گھس بیٹھیے، یہ میرا کچن ہے، اور وہ پزا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ مگر ایک خط پیچھے رہ گیا۔ خط پر لکھا تھا، میرا نام راجو ہے، میں خوراک کا عاشق ہوں، اگر مجھے کھانا نہ دیا گیا تو میں تمہارا ہر نوالا چرا لوں گا، تم مجھے نہیں روک سکتے۔ گاؤں میں خط پڑھ کر سب پریشان ہو گئے۔ جمیل چچا تو ہنستے ہوئے بولا، چشمہ پہننے والا چوہا، ہا ہا، عجیب زمانہ آ گیا۔ مگر تیمور سنجیدہ تھا، یہ چوہا صرف خوراک نہیں چراتا، اعتماد چراتا ہے، ہم اسے روکیں گے، لیکن لڑائی سے نہیں، بات چیت سے۔ تیمور اور اس کی ٹیم نے راجو کے لیے ایک دعوت رکھی، پزا، بسکٹ، کیک اور دودھ کی بوتلیں۔ اس پر لکھا تھا، آؤ دوست بنو۔ راجو آیا، لیکن ہاتھ میں چھوٹی سی چھری نما کانٹا تھا۔ ببلو نے آہستہ کہا، یہ تو خطرناک لگ رہا ہے۔ راجو نے تھوڑا سا کھایا، پھر بولا، میں شہر کی لیبارٹری سے بھاگا ہوں، جہاں لوگ مجھ پر تجربے کرتے تھے۔ ایک دن پنیر میں ایک کیمیکل ملا اور میں ہوشیار ہو گیا، اب میں بھوکا نہیں رہنا چاہتا۔ بچوں کو ترس آ گیا اور انہوں نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ راجو نے اپنی پوری کہانی سنائی، میری ماں ایک عام چوہیا تھی، پر میں جب تجربہ گاہ میں پیدا ہوا تو میری خوراک میں کیمیکل ملا ہوا پنیر شامل تھا۔ اس نے مجھے ذہین اور بولنے والا چوہا بنا دیا، مگر انسانوں نے مجھے پنجرے میں قید کر دیا۔ میں بھاگا اور پزا پور آ گیا۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تمہاری کہانی دکھ بھری ہے، تم ہمارے ساتھ رہ سکتے ہو۔ راجو نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں اب چوری نہیں کروں گا۔ اگلے دن گاؤں والوں نے میٹنگ کی۔ کچھ لوگ غصے میں تھے، مگر جب بچوں نے راجو کی کہانی سنائی سب خاموش ہو گئے۔ جمیل چچا نے کہا، چلو ایک چانس دے دیتے ہیں، آخر یہ چوہا ہم سب سے زیادہ پزا پسند کرتا ہے۔ اور یوں راجو کو گاؤں کا مہمان بنا دیا گیا۔ اب ہر اتوار کو چوہا ڈے منایا جاتا، جس میں راجو سب کے لیے پزا بناتا۔ لیکن خوشی کا زمانہ زیادہ دیر نہ چلا۔ ایک دن جنگل سے عجیب آواز آئی، راجو، تم نے میرا پنیر چرا لیا تھا، اب میں تمہاری دنیا برباد کر دوں گا۔ یہ تھا بھورا، ایک اور چوہا، مگر کالے چشمے، جیل لگائے بالوں اور بڑا سا جال لیے۔ راجو گھبرا گیا، یہ میرے بچپن کا دشمن ہے، یہ خطرناک ہے۔ گاؤں میں جنگی تیاری شروع ہو گئی۔
بچوں نے راجو کے ساتھ جال بچھایا اور پنیر کو بطور لالچ استعمال کیا۔ بھورا آیا، چالاکی سے جال بچھا کر آگے بڑھا، مگر جیسے ہی وہ پیزا پر جھپا، نیچے سے ایک پنجرا ابھرا اور اسے قید کر لیا گیا۔ پورا گاؤں تالیاں بجانے لگا۔ ببلو نے کہا، واہ راجو، تم تو ہیرو نکلے۔ بھورے کو معاف کر دیا گیا بشرط کہ وہ چوری نہ کرے۔ راجو اب بچوں کو پڑھاتا، خوراک سنبھالتا اور سب کے ساتھ ہنسی خوشی رہتا۔ تیمور نے کہا، دوستی سب سے بڑی طاقت ہے، اور سب نے مل کر نعرہ لگایا، راجو زندہ باد، پیزا پور پائندہ باد۔ تو یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایسی اور زبردست کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔